بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین نے دنیا میں ہزاروں مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، اس میں سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور اس سے بڑھ کر اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور قرآن مجید کے ذریعے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے زندگی گزارنے کے جتنے اصول ہیں، زندگی بسر کرنے کے جتنے طریقے ہیں، ان سب کو جو ہے ہمیں بتایا اور اسلام نے ہمیں سکھایا، حتیٰ کہ استنجا خانے میں کس طرح داخل ہونا ہے، کس طرح نکلنا ہے، بند کمرے میں اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، تمام چیزیں ہمیں اسلام نے سکھائی ہیں۔ اس میں ہمیں کسی غیر قوم کا جو ہے محتاج نہیں بنایا۔ اسی میں سے ایک چیز ہے کہ انسان کا مال کمانا اور اس کو خرچ کرنا، کس طرح کمانا اور کس طرح سے خرچ کرنا، اس کو بھی جو ہے ہمیں اسلام نے سکھایا ہے۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے تبذیر اور اسراف، جس کو ہماری زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں فضول خرچی، اسراف کرنا، مال کو ضائع کرنا، برباد کرنا۔ محترم حاضرین، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ان کا ذکر کیا جاتا ہے، تو آدمی کے اندر، انسان کے اندر ایک گھن سی پیدا ہو جاتی ہے، اس کی برائی اور اس کی جو شناعت ہے وہ ذہن میں آ جاتی ہے فوراً۔ مثال کے طور پر شراب کا پینا، جوا کا کھیلنا، زنا کا کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، فوراً جو ہے دماغ میں، ذہن میں آ جاتا ہے کہ برا ہے، اچھا نہیں ہے۔ لیکن بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ معمول سا بن جاتے ہیں، عادت سا بن جاتے ہیں، اور وہ گناہ کو کرتے ہوئے وہ گناہ بھی محسوس نہیں ہوتے ہیں، اس کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ اسی میں سے ایک گناہ جس کو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار اس سے روکا ہے، اور احادیث کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا ہے، جس کو ہم فضول خرچی کہتے ہیں۔ اب میرے عزیزوں اور دوستوں، فضول خرچی اور اسراف کی جو ہے قرآن مجید میں دو قسمیں، اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قسم بیان فرمائی ہے۔ کل ملا کے جو ہے 3 قسمیں ہیں۔ اس میں سے پہلی قسم ہے گناہ کے کاموں میں اپنا مال خرچ کرنا۔ اس میں ہم مثال لے سکتے ہیں، کسی کو جو ہے شراب پینے کے لیے پیسہ دینا، جوا کھیلنے کے لیے پیسہ دینا، یا خود شراب پینے کے لیے پیسے کا استعمال کرنا، یا اپنے موبائل میں جو ہے گیم کے ذریعے سے جو ہے گیم کھیلنا اور اس میں پیسے لگانا، یا پھر جو ہے اس طرح کی جو بھی چیزیں گناہ میں آ سکتی ہیں، اس میں اگر انسان پیسے لگا رہا ہے، انویسٹ کر رہا ہے، تو یہ تبذیر ہے، ناجائز اور حرام ہے، جس کو ہماری زبان میں ہم اسراف بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دوسری قسم ہے، کام تو جائز ہے لیکن اس میں زیادہ پیسے لگانا، یا پھر جو ہے کسی مباح کام کے لیے پیسے اپنے لگانا، نہ اس میں جو ہے دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو، اس کو بھی جو ہے اسراف کہا۔ حدیث میں جو ہے تیسری قسم آئی ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اضاعۃ المال، یعنی مال کو ضائع کرنا، اپنے مال کو برباد کرنا۔ علماء کرام نے اس کی مثال دی ہے کہ وضو کرتے وقت جو ہے پانی کا زیادہ استعمال کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں تک حدیث مروی ہے کہ اگر کوئی نہر کے پاس، سمندر کے پاس بھی اگر وضو کر رہا ہو تو اس وقت بھی جو ہے پانی کا زیادہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ دیکھیے پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا، وہ لوٹے کے ذریعے سے یا پھر نہر کے کنارے پر جو ہے وضو بناتے تھے،
تو اس میں جو ہے پانی کا زیادہ خرچ نہیں ہوتا تھا، جتنا چاہیے اتنا لیتے تھے۔ اب جو ہے نل کے، جس کو ہم نل کہتے ہیں، آ چکے ہیں۔ ایک آدمی کے لیے 3 آدمیوں کا پانی لگتا ہے۔ اس میں جو ہے ہمیں اپنا دماغ استعمال کر کے پانی کو بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ اگر اس میں ہم نے جو ہے اسراف کیا تو جو ہے مرنے کے بعد اس کا ہمیں اسراف کا حساب دینا پڑے گا۔ بہرحال میرے عزیزوں اور دوستوں، انسان جو ہے مال کمانے میں اور پیسوں کے حاصل کرنے میں اتنا حریص ہو گیا ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس اور شریعت کے حدود کی پاسداری کیے بغیر شریعت کے احکام کو طلاق دے کر وہ جو ہے ہر طریقے سے، حلال طریقے سے ہو یا حرام طریقے سے ہو، مال کمانے کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اور جب اس کے مال اور اس کے پاس کسی طرح سے جو ہے مال آ جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ اسراف میں پڑا ہوا ہے کہ ناجائز طریقوں پر اور ناجائز چیزوں میں اور فضول خرچی میں جو ہے لگا ہوا ہے۔ اس کو اپنی ذمہ داری کا اور اپنے جو ہے علاقے کے غریب لوگوں کا جو ہے پرواہ کیے بغیر جو ہے یہ سب کام کر رہا ہے۔ بہرحال میں یہاں پر چند نمونے اور چند مثالیں جو فضول خرچی کی ہیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، جو ہمارے علاقے میں پائی جاتی ہیں۔ اللہ کرے مجھے بھی اور سننے والوں کو جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس خبیث گناہ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سب سے پہلے میں نوٹ کیا ہوں یہاں پر، انسان یا بچہ جو بھی ہو، اس کا جب برتھ ڈے آ جاتا ہے، اس کی پیدائش کا دن آ جاتا ہے، تو اس میں جو ہے فضول خرچی جو ہے آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ ہم ذرا غور کریں، کیا سب سے پہلے اسلام میں اس کی گنجائش ہے؟ اس میں جو ہے 2 گناہ جمع ہو رہے ہیں۔ ایک گناہ جو ہے جس کا آج عنوان ہے، جس کو ہم فضول خرچی کہتے ہیں، اسلام سے اس کا لینا دینا نہیں ہے، نہ دین کا نہ دنیا کا فائدہ ہے، ہم اس پر خرچ کر رہے ہیں، بیجا جو ہے کیک لا رہے ہیں اور اس میں ہمارا جو ہے پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ جن کے گھر میں راشن پانی کا پیسہ نہیں ہے، وہ لوگ بھی جو ہے اچھے اچھے کیک لانے میں اور اپنے پیسے برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ جائز نہیں ہے، اسراف ہے یہ۔ اب اس میں دوسرا گناہ جو جمع ہو رہا ہے وہ ہے دوسری قوموں کی مشابہت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری قوموں کی مشابہت سے بھی منع فرمایا ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ جو جس قوم کے طریقے کو اختیار کرے گا وہ اس قوم کا ہے۔ اگر ہمارا طریقہ یہودیوں کا ہے، عیسائیوں کا ہے، تو قیامت کے دن ہمیں ان کے ساتھ جانا پڑے گا۔ ذرا ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اور گھر کے جو بڑے ہیں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ایسی چیزوں پر جو ہے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اب جو ہے دوسری چیز ہمارے جو علاقے میں پائی جاتی ہے، مثال کے طور پر ایک مڈل کلاس کا انسان ہے جو 10-15-20 ہزار کماتا ہے مہینے کا۔ اب وہ بھی جو ہے کیا چاہتا ہے کہ میرے پاس بھی بہت زیادہ مہنگا موبائل ہو۔ ایک آدمی کی کمائی اگر جو ہے 20,000 روپے ہے تو اس کی لمٹ ہی یہی ہے کہ وہ 10-12-15 ہزار کا جو ہے موبائل لے۔ ضرورت ہے آج کی، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے اور میں مالدار ہوں اس کا اظہار کرنے کے لیے زبردستی سے قرض لے کر اور کسی سے جو ہے ادھار لے کر بڑی قیمت کا موبائل لینا، یہ جو ہے فضول خرچی ہے اور اسراف ہے۔ اب دیکھیے تیسری چیز ہے، ہمارے علاقے میں جو شادی سے پہلے منگنی ہوتی ہے اس میں اتنا بے تحاشا خرچ کیا جاتا ہے کہ 4-5 بچیوں کی 4-5 جوڑوں کی جو ہے آرام سے شادی ہو جاتی ہے اس خرچے میں۔ تو اس سے ہمیں جو ہے بچنے کی ضرورت ہے۔ منگنی کیا ہے اسلام میں؟ اس سے پہلے کئی مرتبہ جو خطبہ بتا چکے ہیں کیا ہے منگنی۔ دیکھنے کے لیے جانا ہے، شوہر کی طرف سے جو ہے ایک نظر دیکھنا ہے، ہاں یا نہ کرنا ہے، اس کے بعد جو ہے نکاح کا پیغام دینا ہے۔ ہاں کسی کے گھر میں دیکھنے کے لیے مہمان پہنچ گئے اور ان کے سامنے جو ہے کوئی مہمان نوازی کیے بغیر نہیں رہتا ہے کہ مہمان آئے ایسے ہی منہ لے کے چلے گئے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ مہمان آئے جو گھر میں موجود ہے، نہیں سمجھ رہے، کوئی سی جو ہے حلوہ لایا، کوئی مٹھائی لائی، نہیں سمجھ کوئی پینے کا چیز جو ہے دے دیا، بھیج دیا، ہو گیا۔ اتنا زیادہ اہتمام کرنا
اور اس میں جو ہے کئی گناہ کا جو ہے جمع ہو جانا، اور جو ہے لڑکے اور لڑکی کو ایک ساتھ تک جو ہے بہت دیر تک بٹھائے رکھنا، جو ہے وہ لوگ خوشی سے باتیں کر رہے ہیں اور رشتے دار خوشی سے باتیں کر رہے ہیں آپس میں، لڑکا لڑکی جن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، نکاح نہیں ہوا ہے ان کا، آپس میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، اور جو ہے لوگ تماشائی بن کر دیکھ رہے ہیں، کوئی فکر نہیں۔ تو اس میں جو ہے اسراف بھی ہے اور دوسرے بہت سارے گناہ بھی ہیں۔ اس میں بھی جو ہے ہمارے گھر کے جو بڑے ذمہ دار ہیں اس کو جو ہے اپنے کنٹرول میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد جب منگنی ہو جاتی ہے، شادی کا وقت آ جاتا ہے، اتنی فضول خرچیاں ہو جاتی ہیں اللہ کی پناہ۔ اب دیکھیے ہمارے علاقے کے لوگ جو شہروں میں رہتے ہیں، ہمارے یہاں الحمدللہ بہت کم ہے اس کا رواج، بعض جگہوں پر ہو رہا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں شادیوں کے گھروں میں جو ہے بفے سسٹم۔ اس کو ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ آدمی کو جتنا چاہیے اتنا لے گا اور کھائے گا، اٹھ کر چلا جائے گا۔ تو ہم کیا سمجھتے ہیں اس میں اسراف کم ہے سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے، معاملہ اس کے الٹ ہے۔ ایک آدمی مثال کے طور پر پیٹ بھر کر اس کو کھانے کے لیے جتنی چیزیں لگتی ہیں وہ کھائے گا اور چلا جائے گا، اور ہم لوگ ان کو آرڈر دیں گے 100 لوگوں کا، 200 لوگوں کا، اور ہر چیز جو ہے اسی حساب سے وہ پکائیں گے۔ سب لوگ جب کھا کر چلے جائیں گے تو ان کے اندر جا کر دیکھنا ہماری کتنی چیزیں بچی ہوئی ہیں۔ جتنے لوگ کھائیں گے اتنا آرڈر نہیں گیا ان کے پاس، انہوں نے آمدن زیادہ بنایا ہے، اور سٹیز میں یہی ہوتا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی یہ چیز۔ تو یہ جو ہے اسراف ہے، اور یہ مہمان نوازی کے اصول کے خلاف بھی ہے۔ مہمان جب ہمارے گھر میں آ جائیں، ہم اپنے ہاتھ سے اور ہم اپنی جو ہے اکرام سے جو ہے اس کو کھلائیں گے کہ بھائی صاحب یہ چیز لے لو، یہ چیز لے لو، یہ ہمارا اکرام ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ مہمان آیا ہے اور جو ہے اٹھا کے جو ہے خود جا رہا ہے اور اپنے لیے جو پسند ہے اٹھا کے جا رہا ہے۔ یہ مہمان نوازی کیسی ہے بھائی؟ یہ مہمان نوازی نہیں ہے، وہ خود کے لیے اٹھا کر کھا رہا ہے۔ مہمان کا اکرام تو یہ ہے کہ ہم پیش کریں اس کو، اس میں جو ہے توجہ کی ضرورت ہے۔ اب آج کل جو ہے بہت خراب بیماری ہمارے جو ہے شادیوں کے گھروں میں جو ہے چل رہی ہے، وہ ہے جوتا چھپائی کی جو ہے بہت خراب رسم چل رہی ہے۔ شادی ہو چکی ہے، نوجوان نے، دولہے نے جو ہے مہر ادا کر دیا ہے، پھر اس کو جو ہے لڑکی کے پاس جانے کے لیے جو پیسے وصول کیے جا رہے ہیں۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے بھائی؟ یہ تو فضول خرچی ہے۔ یہ تو جو اس کے لیے جو ہے پریشر ڈالنا، اس کو زبردستی کرنا کہ تم یہ پیسے دے دو ورنہ ہم کو تم کو جو ہے لڑکی کے پاس جانے کے لیے چھوڑیں گے نہیں۔ یہ کہاں کی انصاف ہے بھائی؟ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ تو جائز نہیں ہے، تو فضول خرچی ہے، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ لڑکی کو جو ہے کمرے کے اندر جانے کے لیے نہیں دے، اس کو بعض مرتبہ اٹھا کر جو ہے سمندر کے کنارے لے جا رہے ہیں۔ یہ کہاں کی انسانیت ہے بھائی؟ کہاں کا ظلم ہے یہ؟ بہرحال اور ایک چیز جو ہے آج کل بہت سننے میں آ رہی ہے کہ لڑکا جو نوجوان ہوتا ہے وہ لڑکی کے گھر والوں سے جو ہے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ کھانا، اور جو ہمارے گھر والے کھانے کے لیے تو آئیں گے آپ کے گھر میں، لیکن جو خاص دسترخوان ہوگا ہمارے گھر والوں کے لیے، دولہے کے گھر والوں کے لیے، جس کو ہمارے زبان میں پٹنے کہتے ہیں، وہ اچھا ہونا چاہیے، اس میں اچھے آئٹم ہونے چاہیے۔ ڈیمانڈ ہے، اور جو ہے لڑکی کی طرف سے لڑکیوں کے لیے جو کہا جا رہا ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لڑکی کے والد پر شادی کا جو خرچہ ہے وہ 0 ہے۔ ہمیں اس سے پہلے سمجھ لینا چاہیے کہ لڑکی کے والد کا جو شادی کا خرچہ ہے وہ 0 ہے، 0، کچھ خرچہ نہیں ہے لڑکی کے والد پر۔ جو بھی خرچہ ہے وہ جو ہے دولہا برداشت کرے گا، ولیمہ کرے گا، مہر ادا کرے گا، بس، اور کوئی خرچہ نہیں ہے۔ تو جو لڑکیوں کی طرف سے ڈیمانڈ کرنا، میں یہ کہتا ہوں کہ ایسے جو نوجوان ہیں وہ بھیک مانگ کر کھائیں، وہ کسی سے جو ہے زکوٰۃ مانگے، اپنے پاس اگر کمی ہے تو، اپنے پاس کمی ہے تو جو ہے کسی سے جو ہے وہ چندہ کریں، وصولی کریں، لیکن لڑکیوں کے باپ پر زور زبردستی نہیں کریں۔ یہ کھانا ان کے لیے جائز نہیں ہے، حرام کا کھانا ہو جائے گا ان کے لیے۔ مانگ کر کھاتے ہیں لڑکیوں کے باپ پر، پہلے ہی جو ہے وہ کتنے پریشانیوں میں رہتا ہے باپ، کتنے خرچے اس کے جو ہے زمانے نے لگا دیے ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے ایکسٹرا خرچہ وہ بھی ڈیمانڈ کر کے لینا بالکل جائز ہے۔ گھر کے جو بڑے ہیں، بزرگ احباب ہیں، میری باتیں جہاں تک پہنچ رہی ہیں غور سے سنیں اور سن کر نہ جائیں۔
بلکہ جو ہے اس پر عمل کریں، گھروں میں لاگو کریں۔ اگر آپ کے ہاتھ سے نہیں ہو رہا، اس میں اکثر جو ہے عورتوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ارے ان کو سمجھائیں، مرد ذمہ دار ہیں، عورتیں ذمہ دار نہیں ہیں گھر کی۔ گھر میں فیصلے مردوں کی چلیں گے، عورتوں کے نہیں چلیں گے۔ تو کیا کریں؟ اپنی عورتوں کو سمجھائیں۔ اگر آپ کے ہاتھ سے نہیں ہو رہا ہے، کسی ایک عالم دین کو بلائیں اور عورتوں کو پردے کے پیچھے بٹھائیں اور جو ہے گفتگو کروائیں عالم دین سے۔ ان کی ذہنوں میں جو بات جب چلی جائے گی، ایک ایک کر کے جو ہے رسم ختم ہو جائے گی، نکاح آسان ہو جائے گا، زنا مشکل ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، جس نے یہ سب سے پہلے شروع کیا ہے کہ لڑکیوں کی طرف سے ڈیمانڈ کر کے جو ہے میرے کو یہ چاہیے اور میرے کو وہ چاہیے، ہمارے گاؤں میں الحمدللہ یہ رسم نہیں ہے۔ اگر کوئی شروع کر رہا ہے تو وہ جو ہے برائی کو شروع کرنے والا شمار کیا جائے گا، اور اس کے بعد جتنے گھروں میں برائی عام ہو جائے گی، پورا گناہ اس پر جائے گا جس نے سب سے پہلے کام کو شروع کیا۔ بہرحال اتنا زیادہ جو ہے ہم خرچ کرتے ہیں، اتنا زیادہ اسراف کرتے ہیں، ہمیں ذرا جو ہے بین الاقوامی انٹرنیشنل رپورٹ بھی ایک دیکھ لینی چاہیے کہ دنیا میں 10% بچے، 10% کا مطلب جو ہے 5 کروڑ بچے صرف اور صرف جو ہے بھوک مری سے مر رہے ہیں، کھانا نہیں مل رہا ہے۔ اور رپورٹ لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس میں اکثر کی جو تعداد ہے وہ مسلمانوں کے بچے ہیں، کھانا نہ ملنے کی وجہ سے جو مر رہے ہیں، بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں 5 کروڑ بچے۔ تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار میں اور آپ ہیں، جو فضول خرچی کر رہے ہیں، ناجائز جگہوں پر خرچ کر رہے ہیں، اس کا ہمیں جو اللہ تعالیٰ کو جو ہے حساب دینا ہوگا۔ اب ہم ذرا دیکھیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو ہے کہاں پر خرچ کرتے تھے، ان کا مال کہاں جاتا تھا۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں، ہم لوگوں نے صرف نام سنا ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا کہ غریب تھے، ان کے پاس کوئی نہیں تھا، ان کے پاس جو جھاڑو لگا کر انہوں نے جہاد کے لیے سامان دیا تھا۔ ہم نے جو ہے بڑے بڑے جو مالدار صحابہ ہیں ان کا نام ہی نہیں سنا ہے۔ اتنے بڑے مالدار صحابہ تھے کہ آج کے زمانے میں، آج کے نامور 4 بڑے دنیا کے 4 بڑے مالداروں کو اکٹھا کر دیا جائے اور ان کے مال کو ایک جگہ رکھ دیا جائے تو ایک صحابی کے مال کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اتنے بڑے بڑے مالدار صحابہ گزرے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کیا انہوں نے اپنی مالداری اپنی ذات کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے جو ہے محدود رکھی تھی؟ ایسا نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا قصہ ہم بار بار سنتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ کے لیے اعلان کیا کہ کچھ سامان لا کر دے دیں، کچھ مال لا کر دے دیں، تو کیا کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے؟ پورا مال اٹھا کر گھر میں جھاڑو لگا کر جو ہے پورا مال اپنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ کیا کر دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے؟ مالدار تھے تو آدھا مال پورا اٹھا کر لا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اتنے بڑے مالدار صحابی کیا کر دیا بھائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ منبر پر کھڑے ہو گئے، اعلان کیا کہ جنگ میں جانا ہے، کون ہے جو بڑھ کر اپنا جو ہے ہدیہ پیش کرے گا جنگ کے لیے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے کہ 100 اونٹ دوں گا، اور جو ہے وہ بھی سارے سامان کے ساتھ۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ مزید کوئی ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا 200 اونٹ۔ پھر جو اللہ کے رسول نے کہا کہ کوئی اور ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پھر کہا کہ 300 اونٹ سارے سامان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو ہے مسلمانوں کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اٹھے اور کیا فرمایا؟ عثمان اگر آئندہ اگر کوئی گناہ بھی کرے گا تو اس کے پورے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے ہیں۔ کیا کر دیا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ان کا قافلہ جو ہے تجارت کا قافلہ 700 اونٹوں کے ساتھ تجارت کا قافلہ مدینے میں پہنچ رہا تھا کہ جو ہے شور مچ گیا کہ تجارت کا قافلہ آ گیا، پوری اونٹیں بھری ہوئی ہیں سامان سے، گیہوں ہے، غلہ ہے، آٹا ہے، سب کچھ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جنت میں آخر میں پہنچیں گے، تو یہ بات فوراً حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو پہنچ گئی کہ حضرت عائشہ نے